بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے چند مسائل رکھے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ پوچھا ہے کہ مفتی صاحب کھانے کے بعد یا کھانا کھانے سے پہلے میٹھا کھانا سنت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، شریعت کا کیا حکم ہے اس بارے میں؟ ایک مسئلہ تو یہ۔ دوسرا یہ کہ اگر دوا لینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو کیا واقعی مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ کیا مرض شدت اختیار کر جاتا ہے؟ اور اللہ شافی اللہ کافی پڑھ کر دوا لینا، کیا شریعت سے اس کی کوئی حقیقت ملتی ہے؟ اور کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، تو اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو میٹھے کے تعلق سے بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے کتب احادیث میں بڑے بڑے جو دارالفتہ ہے، جیسے کہ دارالعلوم دیوبند ہے، علامہ بن نور ٹاؤن رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہے، اور دارالعلوم کراچی ہے، تمام دارالفتہ جو ہے اس حدیث کو تلاش کر کے تھک ہار کے اس پہ فتویٰ دے چکے ہیں کہ ہمیں یہ روایت تلاش کے باوجود کہیں بھی نہیں ملی، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں ایک روایت ملتی ہے، وہ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد نمک کا استعمال کیا کرتے تھے، نمک کا استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن اس روایت کو بالکل صاف لفظوں میں علامہ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے، موضوع اور من گھڑت قرار دیا ہے، بالکل صاف لفظوں میں۔ قواعد المجموعہ صفحہ نمبر 161 آپ دیکھ لیجئے گا، اس پہ آپ کو مل جائے گی کہ یہ روایت موضوع اور من گھڑت ہے۔ تو نمک کھانے کا بھی ثبوت کسی صحیح حدیث سے نہیں ملتا، میٹھا کھانے کا ثبوت بھی پہلے یا بعد میں نہیں ملتا۔ لوگ جب چاہے میٹھا کھا سکتے ہیں، جب نہ چاہے نہ کھائے۔ ہاں اطباء حضرات اس بات کو کہتے ہیں کہ میٹھا کھانے کے بعد یعنی کھانا کھانے کے بعد تھوڑا میٹھا کھا لینا وہ ڈائجیشن کے لیے، ہاضمے کے لیے بہتر ہے، تو اگر اس نیت سے کھائے تو کھا سکتے ہیں، لیکن سنت سمجھ کے کھائیں گے تو پھر یہ بدعت ہوگا، اور بدعت گمراہی ہے۔ اب آتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھانا چاہیے یا خالی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے، یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے؟ تو سب سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کھانے کے شروعات میں تسمیہ یعنی کہ بسم اللہ پڑھنا۔ اب یہ جو ہے علماء نے فقی جو بڑے بڑے فقی ہیں، انہوں نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بسم اللہ پڑھ لے تو بھی پورا ہو جائے گا۔ اب بات آتی ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، تو یہ جو لفظ ہے وعلی، یہ کہیں پر بھی کسی بھی کتب احادیث میں بڑے بڑے دارالفتہ کو نہیں ملا۔ یہ تو آتا ہے کئی ساری روایتوں میں بسم اللہ و برکت اللہ، و آتا ہے، اعلیٰ نہیں آتا، و اعلیٰ نہیں آتا، لفظ اعلیٰ کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو گناہ تو کوئی نہیں ہے، لیکن لفظ اعلیٰ نہیں آتا، صرف اتنا آتا ہے بسم اللہ و برکت اللہ، یا پھر بسم اللہ پڑھے اتنا، یا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اب آتے ہیں دوا کے تعلق سے کہ اللہ شافی اللہ کافی پڑھ کر دوا کھانا، یہ بھی کسی احادیث کی روشنی میں ہمیں نہیں ملا، کہیں پر بھی نہیں ملا۔ اب آتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے دوائی کھانے سے کیا واقعی مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ تو یہ شیطان کا اتنا بڑا دھوکہ ہے، اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ وہ اللہ کے نام کی برکت سے محروم کرتا جا رہا ہے، اور لوگ اس کو باعث ثواب بھی سمجھ رہے ہیں اور مرض میں اضافے سے بچنے کا ذریعہ بھی سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، تو جب آپ یہ پڑھیں گے کہ وہ مہربانی بھی کرے گا اور رحم بھی کرے گا، اور آپ اس کو پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کے دوا لیں گے، تو پھر ایسا کیسے نہیں ہو سکتا کہ اللہ آپ کو شفا عطا نہ فرمائے۔ آپ کو بسم اللہ کے جو
फ़वाइद है, जो बरक़ात है, अल्लाह तबारक व ताला उसके ज़रिए आपको मुकम्मल शिफा अता फरमाएगा। अफजल और बेहतर और आला दर्जा ये है कि आप जो है जब भी दवाई ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दवाई ले, लेकिन अल्लाहु शाफी अल्लाहु काफ़ी दवाई लेने से पहले ये हमें कहीं भी नहीं मिला। ये तमाम जो मैंने आप हजरात के सामने मसाइल रखे हैं, ये तमाम मसाइल जैसे कि मराकिल फलाह सफ़ा नंबर 67 और रियाज़ुस सालिहीन सफ़ा नंबर 215 और बुखारी शरीफ की रिवायत भी आपको इस पर मिल जाएगी। इसी तरीके से कवाइदुल मजमुआ सफ़ा नंबर 166, इन तमाम जगहों पर आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।